کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے علی بن الجعد پہ جو یہ نقل کی ہے نا، ذرا اس کی بنیاد پہ میں نے اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کا PDF موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اس طریقے سے مسند جو ہے علی بن الجعد بھی موجود ہے. اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد. رسیاں نظر آ رہی ہیں؟ رسیاں مرزا جی کے ہزار بند پھینکے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اے یار سن لو یار، نظر آ رہے ہیں؟ لیکن یقین کریں مرزا جی کے مقلدین کو پتہ کیا دکھ رہا ہوتا؟ سانپ سانپ رینگ رہے ہیں، سانپ. اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں، آپ نے ابھی پیچھے کیا کہتے ہیں نا، ان کا تعارف بھی کروں گا، تھوڑے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. ابھی مرزا جی زمین کھینچ رہے ہیں، سنیں ذرا بات سنیں. اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل کے ہوں گے، احمد بن حنبل کے استاد ہوں گے. سنو، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 579 ہے. امام ابو جعفر العقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلت لعبد اللہ بن احمد لما لم تکتب عن علی بن الجعد، تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے بیٹے، ان سے انہوں نے کہا تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ قال نہانی ابی ان اذهب الیہ، میرے والد احمد بن حنبل نے سختی سے منع کیا اس کے پاس مت جانا. وکان یبلغ عنہ انہ یتناول الصحابہ، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی، صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، یہ صحابہ پر. وقال ابو زرع، امام ابو زرع فرماتے ہیں کانا احمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علی بن الجعد ولا سعید بن سلیمان ورأيته في كتابه مضروبا علیہما. امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل، علی بن الجعد اور سعید بن سلیمان، ان دونوں سے حدیث لکھنا آپ جائز نہیں سمجھتے تھے. ورأيته في كتابه مضروبا علیہما، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے جو روایات امام احمد بن حنبل نے لکھی تھی وہ پھینک دی. وہ آپ نے اگر بالفرض احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی علی بن الجعد کے شاگرد تھے، تو جب ان پر یہ واضح ہوا کہ اتنا سخت قسم کے بدعتی ہیں کہ احمد بن حنبل نے ان سے روایت لینا خود بھی چھوڑی اور اپنے بیٹے کو بھی اس سے منع کر دیا. اب مرزا جی تاڑے پیرا تلے زمین نکلی، ہم تو زمین پہ کھڑے، ہم تو زمین پہ کھڑے. مرزا جی قبر بنی، ہاں 4 کندھے بھی مل جائیں نا تمہاری اس بدبودار لاش کو ڈھانے کے لیے تو ہمیں کہنا. سنو ذرا بات، باقاعدہ غور طلب نقطہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہا گیا احمد بن حنبل کے استاد ہیں، احمد بن حنبل نے کبھی پڑھا تو پڑھاؤ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا بدعتی ہے، احمد بن حنبل نے روایت لی، اور اسی سے پتہ لگا اہل سنت کا امام تو درکنار بدعتی ہے. کیا کہا؟ اہل سنت کا امام بھی بدعتی ہوگا کیا؟ یہ تو وہ ہو گیا مشرق میں مغرب ہے. کیا یہ مشرق میں مغرب ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کہے نہیں؟ اچھا جی، غور طلب نقطہ ہے، سنیں. کہتے ان کی جو مسند علی بن الجعد اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے. آپ نے کبھی مسند علی بن الجعد کا نام سنا ہے؟ ہاں ان کی مسند کتاب ضرور ہے، لیکن دیکھا آپ نے اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے، مین اسٹریم کی کتاب. ابھی پوچھو نا لوگوں سے نام بھی سنا ہے تو کہیں گے نہیں. مسند علی بن الجعد اپنی جگہ کتاب ہے، مسند حدیث کی، لیکن اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں کتابوں میں شمار ہوتی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں، مرزا جی نے ایسی اڑا دی بات. صحیح ہے. اچھا
کہتا امام بخاری کے دادا استاد ہیں. بھائی میں نے ابھی شیخ زبیر کے حوالے سے بیان کیا آپ کو کہ صحیح بخاری میں ان کی روایات مطابعات کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں, امام بخاری نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر علی الحسن نقوی آگے کہتا ہے اچھا احمد بن حنبل بھی آ گئے. ہم کہتے ہیں ادھر تو دیکھو چوچو. پھر کیا ہوا ہے, تم بھی لیٹ جاؤ ساتھ قبر میں جب بنی ہے. کہتے ہیں مرزا جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں, جس سے مشاجرات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجاد. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے, اب اس کی روایتوں پر جھڑا کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں, شیخ زبیر صاحب پہ بھی فتویٰ لگائیں اگر ضعیف ہے تو. اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں جس سے مشاجرات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں. احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجود. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے, آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. نہیں مرزا جی ایسے نہیں کھیلتے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کھیلتے ہیں. مرزا جی سنو ذرا بات, ایسے ہوگی بات. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 589. پہلے پڑھا تھا آپ کے سامنے 578 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سننا ذرا بات, صحیح بخاری والی حدیث ہے نا, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے. حسن رضی اللہ عنہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. علی بن الجاد کے سامنے روایت پڑھی گئی, علی بن الجاد کے سامنے روایت پڑھی گئی. فذکروا حدیث ان ابن ھذا سید قال ما جعل اللہ سیدا, اللہ نے اسے سید نہیں بنایا. مرزا جی علی بن الجاد معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہی تنقید نہیں کر رہا, حسن رضی اللہ عنہ پر بھی تنقید کر رہا ہے. اب لگاتے ہیں فتویٰ, لگا سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ تم پہ ہی چھوڑا, جو دل کرے بول دو. میں بتاؤں ناس نکلی, پیروں تلے سے زمین نکلی. میں نے کہا تھا نا مرزا جی ایسے نہیں. مسئلہ یہ ہے وہ تمہاری پبلک ہے, تم اس غار میں سے تو باہر آؤ, تم ہمارا سامنا تو کرو. وہ تو ہم بتائیں گے پیروں تلے سے زمین کس کے نکلتی ہے. سنو ذرا بات کو. نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں ما جعل اللہ سیدن, سیدنا حسن کے لیے نعوذ باللہ کہ جن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. علی بن الجاد کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو سید نہیں بنایا, نعوذ باللہ. اب مرزا جی یہ بات کر کے علی بن الجاد سن نہیں رہا یا نہیں؟ اب بتا ہیں اب اس کی روایتوں پر جرا کرتے جو کچھ کرتے ہیں. ابن حجر پر بھی فتویٰ لگائے. نہیں مرزا جی اسی پہ لگاؤ فتویٰ, شیخ زبیر اس پہ, کیونکہ ابن حجر شیخ زبیر وغیرہ تو اس کا بدعتیوں نے واضح کر دیا نا, ان پہ فتویٰ کیوں لگائے؟ ہاں تو نے اس کا بدعتی ہونا چھپایا, تیرے اوپر فتویٰ لگے گا. اور فتویٰ پتہ ہے کس چیز کا لگے گا؟ محرف, کذاب, تعریف کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, اور دجال, دھوکہ دینے والا. دجال اکبر نکلے گا نا. اور اگر مرزا اس وقت میں زندہ ہوا تو اس وقت میرا بیٹا گلے لگا کے مرزا سے خوش ہو جائے گا. میرا بیٹا ابو ابلیس سے بیٹا تیرے دادا, میرا بیٹا. یقین کر ایسا دجال ہے, یقین کر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.